ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود السلام اللہم صلی علی محمد۔ اللہ جل مجدہ کے کرم سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اولاً صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عاشق رسول محترم محتشم جناب محمد حسین صاحب کو، ان کے جملہ فرزندگان کو، خانوادہ کے افراد کو کہ جو ہر سال عشق و محبت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس محفل پاک کا انعقاد فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، عشق میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میری انتہائی خوش بختی اور خوش نصیبی زبدۃ الصلحاء عمدۃ الاتقیاء وارث روحانیت فرید الملت سیدی حضرت قبلہ خواجہ مشتاق فرید سعید دامت فیوزہم، آپ جلوگر ہیں۔ آپ کی آمد میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے، اور آپ کی زیارت، آپ کا دیدار یقیناً حضور فرید پاک کی روحانی توجہ کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ حضور فرید پاک وہ مرد قلندر اور وہ مرد آہن، مرد درویش، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو روحانیت کے ہر مدارج اور ہر کمال کو پہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا ہوسی کتبی رتبہ پائیوں کیا تھی پیا، ہی گم تھی من مطلب، کہ غیث غوث اور کتب یہ بھی درجہ ہے، مگر اصل درجہ تو فنا فی اللہ کا ہے، اصل درجہ تو استغراق کا ہے، اصل درجہ تو فنائیت کا ہے، اور اسی فنائیت کے درجہ پر حضور فرید پاک قائم اور فائز تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی فنائیت تامہ کا مقام میرے حضور فرید پاک کو ملا تھا اس دور کے اندر کہ آپ فنائیت کے مقام پر بیٹھ کر لوگوں سے کہتے تھے دی ہجر دے ویلے وصال دے آ گئے، دی ہجر دے مکلا گئے ویلے وصال دے آ گئے، جانم بجانا شد کری حاضر جنوب العاشقی۔ یہ مقام فنائیت ہے جس ملک میں بیٹھ کر کہتے ہیں الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے، کھلی قلب عشق کلید وے تھے کجڑے راس پدید وے۔ خدا کی عزت کی قسم وہ بیٹھے چاچر کی سرزمین پر، وہ بیٹھے کوٹ مٹھن کا دلہا بن کر، وہ بیٹھے روحی کی سرزمین پر نگاہ اٹھاتے ہیں، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ارے خود خدا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے۔ اسی مقام پر بیٹھ کے کہتے ہیں الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے،
عشق کلید دے تھے کجرے راز پدید رہے چاچڑ وانگ مدینہ لسے کوٹ بٹھن بیت اللہ چاچڑ وانگ مدینہ لسے کوٹ بٹھن بیت اللہ بس چک میں آ کر جدر جدر دیکھا تو ہی آیا جدر جدر دیکھا ایک دا ہوں ایک دو ہوں ایک جو ارے سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا دعویٰ کیا میرے فرید پاک نے گرچہ شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید گرچہ شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید پاک نے فرمایا دنیا کی شہنشاہی بھی میرے ہاتھ میں ہے آخرت کی شہنشاہی بھی میرے ہاتھ میں ہے گرچہ شاہ کشور کونین ہوں لیکن فرید ہاں فخر عالم کا گدا ہوں غیر سے مطلب نہیں عشق بازی میں میرا مرتبہ ایسا ہے فرید عشق بازی میں میرا مرتبہ ایسا ہے فرید کہ اس نے مجھ کو گرو خود کو چیلا سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی فنائیت کے ملک میں بیٹھ کر فرید پاک باہر سو چل گئے دلدار دیدم باہر چیزیں جمال یار دیدم جو خود رو بن گرم دیدم ہمونس جمال خود جمال یار دیدم فرید پاک اسی فنائیت کے ملک میں بیٹھ کر جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ جو جملہ اب بولنے والا ہوں یہ میرے فرید پاک کے منصب ان کے مقام عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے میرے فرید پاک فنائیت کے ملک میں جب بیٹھتے ہیں بیٹھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں جو نشان تھا ہو گیا بے نشان جو مکان تھا بن گیا لا مکان جو نشان تھا ہو گیا بے نشان جو مکان تھا بن گیا لا مکان شدہ اسم رسم سے منجبہ اللہ اپنے آپ کو کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے عارف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں نے پوچھا مرید نے پوچھا حضور یہ فنا کس کو کہتے ہیں بقا کس کو کہتے ہیں باقی کون رہتا ہے فانی کون ہو جاتا ہے فرما بابو جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا آپ کا نماز جنازہ ہو رہا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک گھڑ سوار آتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھاتا ہے جا رہے ہیں مرید پیچھے بھاگا ہے میرے مرشد نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا فانی کس کو کہتے ہیں باقی کس کو کہتے ہیں مقام فنا کیا ہے مقام بقا کیا ہے ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے آپ کون ہیں آپ کا دیدار کر دینا چاہتا ہوں ارے حضرت خواجہ باقی باللہ کا نماز جنازہ پڑھانے والے نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو خود حضرت خواجہ باقی باللہ خود موجود تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سنجے کیا ہو گیا فرما جس کا جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے وہ میرا مقام فنا ہے جسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو یہ میرا مقام بقا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق فرید حق فرید اللہ اکبر اللہ اکبر مقام فنا کے ملک پر خدا کی عزت کی قسم میرے فرید پاک فائز نظر آتے ہیں میں کہا کرتا ہوں یہ فنائیت کا مقام تھا یہ بھی بڑا لطیف اشارہ ہے بڑا لطیف اشارہ ہے فنائیت کا مقام تھا کہ منصور حضرت منصور حلاج سولی پہ لٹکائے جانے والے ہیں اور جس نے آپ کو سولی پہ لٹکانا ہے وہ قریب آ گیا صحیح ایک مرتبہ تو انکار کر یہ ان الحق کا نعرہ چھوڑ دے فرما نہیں ہم تو ان الحق کہیں گے ملاؤں نے فتوہ دے دیا کہ ان کو سولی پہ لٹکاؤ زندیق ہے واجب القتل ہے انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو فنائیت کے ملک میں بیٹھتا ہے وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے کائنات کے پتے پتے کے اندر بس خدا کے جلووں کو نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر
یہ فنائیت کا ہی مقام تھا۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ جب فنائیت کے ملک میں انسان بیٹھتا ہے تو اپنا آپ لاشعوری میں بھی ختم ہو جاتا ہے، بے شعوری کے اندر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت منصور حلاج عن الحق کہا، حضرت بایزید بستامی نے بھی سبحانی معظم شانی کہا، مگر فرید پاک کا وہ مقام ہے، خدا کی عزت کی قسم اس مقام پر بیٹھ کر عشق دریا، فنائیت کے درجہ، دریا سمندر دل کے اندر موجزن ہے، مگر کبھی فرید کی زبان سے ان الحق نہیں نکلا، کبھی سبحانی معظم شانی کا نعرہ نہیں لگایا اور اشارہ کر دیا آہن کلندر روز شب پہنچی خودی میں خود رکھ تو نے جو دریا نوش ہند پر جوش دی خاموش ہند اسرار دے سرپوش ہند سامت رہن مارن نبک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی ملک میں بیٹھ کر فرماتے ہیں سامت رہن مارن نبک۔ حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، یا فرید، حضور فرید پاک کا وہ مقام تھا۔ دنیا میں کئی ریاستوں کے بادشاہ آپ کے مرید تھے۔ میرے قبلہ گاہ فرماتے ہیں ادھر سندھ کی ریاست کا ایک بادشاہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا، 40 دن تک چاچنا شریف میں گدھا بن کے گھومتا رہا، مگر فرید پاک نے 40 دن تک اسے مرید نہیں کیا۔ جب 40 دن گزرے بلایا اور بلا کر فرماؤ مرید ہو جاؤ۔ عرض کی حضور ایک میری خواہش ہے، میری ریاست میں قدم رنجہ فرمائیں، میں بھی مرید ہوں گا، وزیر اعظم وزراء مرید ہوں گے، میرے خاندان کے افراد مرید ہوں گے۔ فرما چلتے ہیں۔ خانپور کی اسٹیشن پر پہنچے حضور فرید پاک، یہیں سے سندھ جانا تھا۔ اس ریاست کے بادشاہ نے یہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ جب حضور پہلا قدم رکھیں گے تو 1 لاکھ روپیہ پیش کروں گا، بس زبان سے نکلا۔ فرید پاک نے بلوایا، فرما ہمارے قدم کی قیمت تم نے لگانا شروع کی، فرید کا مول لگاتا ہے تو پھر سن ساری زندگی رہیں گے مگر تمہاری ریاست میں قدم نہیں رکھیں گے۔ فرید پاک کے استغنا کا یہ مقام، اور نواب صادق صاحب کو لکھا، اور نواب صادق کی عشق و محبت دیکھیے۔ میاں انگڑا جو حضور فرید پاک کا غلام تھا، صبح سے لے کر شام تک آپ کی غلامی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، ریاست بہاولپور کا بادشاہ کے دروازے کو دستک دی، میاں انگڑا اندر آرام پذیر تھے، اس سے اگلے کمرے میں حضور فرید پاک آرام پذیر تھے۔ میاں صاحب غصے میں تھے کہ سارا دن بھی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کی تمام معاملات حل کرتے ہیں، اب رات کو سونے کا وقت ہے، پتہ نہیں کون آ گیا، ان کی زبان سے نکل گیا، زبان سے نکلا کون کتا ہے؟ میاں صاحب کہنے لگے کون کتا ہے؟ ادھر ریاست بہاولپور کا بادشاہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرید کا کتا ہے۔ فرمایا فرید پاک کا کتا آیا۔ جب دروازہ کھلا، ریاست بہاولپور کے بادشاہ نواب صادق نے حضور فرید پاک کے قدموں پہ سر رکھتے کہا، حضور میرے لیے آج کا دن ہے، آپ کے در کے غلام نے مجھے اپنے در کا کتا بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ مقام تھا میرے حضور فرید پاک کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فنائیت کا مقام وہ مقام ہے اللہ کی عزت کی قسم جو کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور قبلہ عالم، اے قطب زمانہ غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدی مدد۔ حضور قبلہ عالم غریب نواز، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرید آیا، صحیح میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ فرمایا قبول ہو گیا۔ حضور قبلہ عالم کا 20 سال پہلے ہو گیا، 20 سال پہلے، اب مرید کا 20 سال بعد میں صفِ بدی ہیں، جنازہ کون پڑھائے؟ گھڑسوار آیا، چہرے پہ نقاب ہے، مصلی پہ کھڑا ہوا، نماز جنازہ پڑھا کے جانے لگے، ایک شخص دوڑا، صحیح چہرے کا دیدار تو کرواؤ نا۔
اس کو فنا اور بقا کہتے ہیں۔ جب چہرے سے نقاب ہٹایا کوئی اور نہیں قبلہ عالم غریب نواز کی ذات مبارک خود تھی۔ فرما بابو ہم وعدہ پورے کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جیٹھا پٹا سرکار جس مقام پہ آج آپ کا مزار ہے، سمجھا رہا ہوں فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں، جس جگہ آج آپ کا مزار پرانوار ہے، اسی جگہ پر ایک شخص گزرا، صحیح میرے گھر میں قدم رکھ دو، فرما جلدی ہے ڈاکوں سے جنگ کرنی ہے، ایک عورت کا اس نے سامان لے رکھا ہے، اس سے جنگ لڑنی ہے، واپسی پہ انشاءاللہ تمہاری دعوت قبول کریں گے۔ جب پہنچے جنگ ہوئی، پانچوں کے پانچوں بھائی شہید ہو گئے، دو وہاں رہے، تین بھائی، ان کے تینوں بھائیوں کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا، مگر بقائیت کا مقام دیکھو، تینوں کے تینوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر اٹھایا، وہاں سے سفر کیا، اسی مقام پہ پہنچے، فرما بابو اس کو بلاؤ، آج اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے۔ اس کو فنا کہتے ہیں، اس کو بقا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرید پاک فنائیت کے مقام پر بھی ہیں، بقا باللہ کے مقام پر بھی ہیں، محبوبیت کے مقام پر بھی ہیں۔ حضور نازک کریم غریب نواز نے خود لکھا، اشارات فریدی کو پڑھو، آپ نے خود لکھا، فرما بر صغیر پاک و ہند میں دو اولیاء مقام محبوبیت پر تھے، دو اولیاء مقام محبوبیت پر تھے، ایک حضرت خواجہ محبوب الہی مقام محبوبیت پر تھے، ایک فرید پاک مقام محبوبیت پر تھے۔ اور مقام محبوبیت کیا ہے؟ ولی جب مقام محبوب، جب خدا کا محبوب بن جاتا ہے، جو زبان سے نکالتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان کو بیان فرمایا، فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ کچھ ملاؤں نے معنی کیا اس رب نے آپ کو راہ بھولا پایا۔ مولانا اس آیت کا سیاق تو پڑھنا پیچھے خدا کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، واللیل، تیری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ہی میری رضا ہے، میری مجسم رضا، تیرا وجود۔ یہ ساری شانیں بیان کر کے حضور کے چہرے کی شان، حضور کی زلفوں کی شان، حضور کے نینوں کی شان، یہ ساری شان بیان کر کے خدا کہے کہ میں نے تمہیں راستہ بھولا پایا۔ فہدا تو ہدایت دی، ہرگز ایسا نہیں۔ دعا پر دو باتیں نئی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ دعا سے مراد کیا ہے؟ ایک تو چہرہ مصطفیٰ ہے، تفسیر نیشاپوری، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، زرقانی علی المواہب، شرح شفا، ملا علی کاری کی سبھی لکھ گئے ایمان الى وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ان فی اللیل اشعارا الى شارعی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدعا سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے، والدعا سے مراد حضور کا حسن مبارک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنما صیغ من فضة، فرمایا جیسے چاندی کو سورج کے سامنے رکھ دو تو چاندی کے جسم سے نور کی لاٹوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جب حضور ایسے ہمارے سامنے آتے تھے تو حضور کے چہرے سے نور کی لاٹ کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، دنیا کے کروڑوں چاندوں کا نور ایک طرف، چہرہ مصطفیٰ کے نور کی لاٹ ایک طرف موجود۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں قدارت القمر، جیسے سورج کے ارد گرد ہالہ ہوتی ہے، ایسے مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور چمکتا اور دمکتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم موجود ہیں،
اور ایک شخص عیسائی ہے جو سرکار کائنات علیہ السلام کے مدینے میں آئے، حضور کے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کر کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، اگر یہ شہر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا شہر ہو سکتا ہے، اگر یہ صورت ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور حضور کا چہرہ کیا تھا، کیسا تھا؟ میں نے اس پر کئی عبارات پڑھی، کئی تقریروں میں خطاب کیا۔ یارو جو مجھے دل کو لگا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ عبارت حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینے والا ہوں، یہ انہی کے در کے کتے کی حیثیت سے جہاں بیان کرتا ہوں۔ اگلے دن میں نے ایک جگہ پر خطاب کرتے کہا میں نے زندگی میں 30 سال ہو گئے، زندگی میں سینکڑوں خطاب کیے ہوں گے، مگر فرید پاک کا مجھ پہ کرم کہ کوئی خطاب فرید پاک کے ذکر سے مکمل نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء حق سنت، حق فرید۔ میرے قبلہ گاہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، کیلولہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، فرید پاک خواب میں تشریف لائے۔ فرما بابو، حضور فرید پاک نے خود فرما بابو ہمارے حافظ صاحب کو، میرے دادا کے متعلق کہا، ہمارے حافظ صاحب کو ہمارے شہر میں آنے دو، ہم تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے قبلہ گاہ فرماتے ہیں فرید پاک نے خواب میں مجھے حکم دیا، بابو حافظ صاحب کو ہمارے پاس آنے دو، ہم تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور میرے دادا فرماتے ہیں آخری جو نواب تھا ریاست بہاولپور کا، اس کے متعلق حضور فرید پاک نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو کہ 7 مرتبہ کوٹ مچھن شریف کا طواف کرے۔ طواف کرنے کا مطلب یہ چکر لگائے، آئے میری بارگاہ میں، 7ویں مرتبہ جب آئے گا تو ریاست بہاولپور خاندان عباسیہ نسل در نسل منتقل ہوتا چل جائے گا۔ دادا فرماتے ہیں کہ حضور فرید پاک نے مجھ پہ کرم کر دیا، آپ عالم خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو والضحیٰ میں حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محقق علی الاطلاع فرماتے اما وجہ شریف وے مظہر انوار نامتناہی بروج ومرأت جمال الہی است۔ فرما حضور کا چہرہ کیا ہے؟ ارے چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے مگر نور کا پرتو خود خدا کا ہوتا ہے۔ حضور کا چہرہ مظہر انوار الہی ہے، مرأت جمال الہی ہے، خدا کے جمال کا آئینہ ہے اور خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ اس لیے جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو دیکھتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے ہاں ہاں بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال دار دیدم۔ اس لیے انوار برکات کو اور برکات معراج کو سمیٹ کر جب مصطفیٰ زمین پہ واپس آئے، اب جو حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا چہرہ حضور کا ہوتا تھا مگر انوار اس کے اندر، چہرے مصطفیٰ مظہر انوار خدا بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت شیخ ابن العربی شہنشاہ تصوف شیخ اکبر لکھ گئے، فرماتے ہیں اذا جئت محمدًا لم تجد محمدا وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت۔ جب حضور کے قرب میں آئے گا حضور کو نہیں پائے گا، خود خدا کو پائے گا، خود خدا کو پائے گا۔ اس لیے فرما خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے۔ شیخ ابن العربی نے لکھا وَكَانَ مُتْقَهُ مُتْقَ الْحَقِّ وَفِعْلَهُ فِعْلَ الْحَقِّ وَقَلْبَهُ مَيْدَانَ تَجَلِّيَ الْحَقِّ۔ فرما اللہ اکبر، حضور کا نطق خدا کا بولنا ہے، حضور کا فعل خدا کا فعل ہے۔ فرما حضور کا سینہ خود جلوہ گاہ انوار خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو والضحیٰ سے مراد ایک حسن مصطفیٰ ہے اور ایک والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار ہے، اہل بیت اطہار ہیں۔ ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ امام رازی لکھ گئے اللہ اکبر تفسیر کبیر میں اے ذکور اہل بیت ہی، واللیل سے مراد اے اناسہم،
वद्दुहा से क्या मुराद है? महबूब मुझे कसम है अली मुर्तजा की, मुझे कसम है हुसैन मुर्तजा की, मुझे कसम है हसन मुश्तबा की, वल्लैल, और मुझ खुदा को कसम है फातिमतुज़ ज़हरा की। मैं यहाँ कहा करता हूँ, लोग कहते हैं मौला अली की शान है कि वो काबतुल्लाह में पैदा हो गए। लोग कहते हैं ये मौला अली की शान है कि अली बैतुल्लाह में पैदा हो गए। मैंने कहा जरा संभल के चलना, संभल के चलना। काबा सिर्फ बैत है, काबा सिर्फ बैत है और मेरा अली अहले बैत है। काबा बैतुल्लाह है और अली अनवारुल्लाह है। अरे काबा बैतुल्लाह है, अली हुज्जतुल्लाह है। काबा बैतुल्लाह है, अली आयतुल्लाह है। अरे काबा बैतुल्लाह है, मेरा अली मज़हरुल्लाह है। मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहा, जिनकी शान और जिनका मर्तबा और जिनका मकाम के है। यारो सारी कायनात के लोग जिस बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, जिसके दीदार के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि अन-नज़्रु इलल काबत इबादतुन, काबे को देखना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहब जिंदाबाद। अन-नज़्रु इलल काबत इबादतुन, काबे को देखना इबादत। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत। अन-नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सैयदा फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा फरमाती हैं, आपकी पैदाइश हुई बैतुल्लाह के अंदर। मौला अली ने आंखें नहीं खोली, जब बाहर लेकर आई अली ने आंखें नहीं खोली, घर उठा के ले गई। जो ही मुस्तफा ने मुर्तजा को गोद में उठाया, मौला अली ने फौरन आंखें खोल दी, इसलिए कि अली जानते थे उधर काबा था तो घर में काबा कभी काबा मौजूद था। अली की नीयत ये थी कि कायनात के अंदर सबसे पहला दीदार हो तो चेहरा मुस्तफा का दीदार हो। मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहा, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये मौला अली के शागिर्द हैं, ये मौला अली के शागिर्द हैं इब्ने अब्बास। वो फरमाते हैं इल्म रसूलिल्लाह मिन इल्मिल्लाह व इल्म अली मिन इल्म रसूलिल्लाह व इल्मी मिन इल्म अली व इल्मी व मा इल्मी व इल्म असहाब मुहम्मद फी इल्म अली इल्ला कतरतन फी सबातिल बार। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अब तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए कि मौला अली की शान और मकाम और फजीलत तो देखो ना। मौला अली के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया, लोगों सुन लो, रसूलुल्लाह का इल्म अल्लाह के इल्म से है, और जो कुछ रसूलुल्लाह के सीने में है हुजूर ने वो कुछ अली के सीने में मुंतकिल फरमाया। अली का इल्म हुजूर के इल्म से है और मेरा इल्म, इब्ने अब्बास कहते हैं मेरा इल्म अली के इल्म से है। नबियों रसूलों को छोड़कर ऐसा खिराज तहसीन पेश किया इब्ने अब्बास ने। आज का जो मुल्ला कहता है कि सहाबा और अहले बैत अतहार में कोई दूरी थी, बुग़्ज़ था, अदावत थी, दुश्मनी थी, अगर माज़अल्लाह दुश्मनी होती तो ऐसी बात करते जैसे इब्ने अब्बास ने कहा। फरमा नबियों रसूलों को छोड़कर सारी दुनिया के इल्म को जमा कर, इधर अली के इल्म को जमा कर, सारी कायनात का इल्म जमा होकर अली के इल्म के सामने ऐसे होगा जैसे सात समंदर के सामने एक कतरा मौजूद होगा। मौला अली के इल्म की शान और उनके इल्म के मदारे जो मलाकिब का आलम को देखो। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे अली ने दावा फरमा दिया, ऐसा दावा किसी ने नहीं किया जो मौला अली ने फरमा लोगों सुन लो, मुझसे वो इल्म पढ़ लो, मुझसे वो इल्म हासिल कर लो। मैं ऐसा इल्म जानता हूं जो इल्म न जिब्रील के पास है न मीकाईल के पास है। अल्लाह और रसूलुल्लाह ने फरमा, जब मेरा अली मैदान जंग में उतरता है अकेले नहीं उतरता, जब अली मैदान जंग में आता है अकेले नहीं आता। और जिब्रील अन यसारिही
युक़ातिलु जिब्रील अन यसारिही व मीकाईल अन यमीनिही। फरमाया कि अल्लाह अकबर, जिब्रील उसके दाएं जानिब चलता है, मीकाईल उसके बाएं जानिब चलता है। जालिम हैं वो लोग जो कहते हैं कि अहले बैत और सहाबा किराम के दरमियान दुश्मनी थी। अगर दुश्मनी थी तो ऐसा अमल करते। आप में से किसी का इंतकाल, हर किसी ने, मेरा अपना इंतकाल हो रहा हो, मौत का वक्त तो मुकर्रर है, सबसे पहले मौत के वक्त में उसको करीबी आदमी को बुलाऊंगा जिसको वसीयत करूंगा। अब आओ, मेरा सवाल यह है कि जब हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हो रहा था, सिद्दीक अकबर ने किसको बुलवाया? बेटे भी थे, शहजादे भी थे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने विसाल के वक्त मौला अली को बुलवाया, बिस्तर पे बिठाया और हजरत अली को फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए दो काम करना। एक काम ये कि मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। दूसरा काम ये करना कि मेरे जनाजे के बाद मुझे उठाए जाना और हुजूर की बारगाह में हुजरा शरीफ के सामने पेश कर देना। आपका गुलाम अंदर आने की इजाजत का तालिब है, हुजूर इजाजत दे दे तो हुजूर की गुलामी में रख देना, अगर इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी ले जाना। खुदा की इज्जत की कसम हदीस पाक के रावी मौला अली है। फरमा विसाल पाक के बाद मैंने उठाया सिद्दीक़ अकबर को, हुजरा शरीफ के सामने रखा। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली आपकी बारगाह में अर्ज करने वाला है, आपका आशिक सिद्दीक़ अकबर अंदर आने की इजाजत के तालिब है। अरे अंदर से आवाज आई रोज़े अतर से, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, उदखुलुल हबीब इलल हबीब। देर न करो, महबूब को महबूब के साथ आने दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और साहबजादा वाला शान हजरत मौलाना हसीन अहमद साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार सदरुल अफाजिल उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हबीब अहमद सईदी साहब अलैहि रहमा, उनको बेहद मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। और खुद मेरे दादा आशिक रसूल को बेहद मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। जिस दिन जिन दिनों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, उसी तारीख में मेरे दादा का विसाल हुआ। उनकी मोहब्बतों का आलम है जो उनको मोहब्बत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ। पर मैं दो काम करना, दोनों वसीयतों को पूरा किया मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा ने। और मौलाए कायनात वो शख्सियत है, इमाम नसाई ने इस हदीस पाक को नकल किया। इमाम नसाई जैसे मुहद्दिस कबीर ने इस हदीस पाक को नकल किया। फरमाते हैं कि एक दिन मौला अली खजूरों के दरख्त के दरमियान आए, रसूलुल्लाह भी आ गए। खजूर के हर दरख्त के अंदर से आवाज आने लगी, हाज़ा नबियुल मुस्तफा व हाज़ा अलीयुल मुर्तज़ा। लोगों, हम अपनी किस्मत पे नाज कर रही हैं, नबी मुस्तफा भी आ गए हैं, अलीयुल मुर्तज़ा भी आ गए। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अली सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा। मौला अली ने अर्ज की, मेरे मानने वाले कहां जाएंगे? फरमाया, अली सबसे पहले तू जन्नत में जाएगा। अर्ज की, मेरे मानने वाले, अली अली करने वाले कहां जाएंगे? फरमाया, अली सबसे पहले तू जाएगा, तेरे पीछे तेरे मानने वाले जन्नत के अंदर चल जाएंगे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, उठाइए नूर अल-अब्सार को, हुब्बुका ईमानुन व बुग़्ज़ुका निफ़ाक़ुन, अव्वल मन यदख़ुलुल जन्नत मुहिब्बुक व अव्वल मन यदख़ुलुन नार मुबग़िज़ुक। फरमाया, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, ईमान है, ईमान। तेरे साथ बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त है, मुनाफ़िक़त है, मुनाफ़िक़त है। हुज़ूर ने फरमाया, अली ऐलान कर रहा हूँ, जन्नत में सबसे पहले तेरा आशिक दाखिल होगा, दोज़ख में सबसे पहले तेरा दुश्मन दाखिल होगा। मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहा, जिनकी शान और जिनकी फजीलत और जिनका मर्तबा यह है, मेरे सरकार ने इरशाद फरमा, फ़हिब्बू अहल बैती बिहुब्बी। फरमा, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले अहले बैत से मोहब्बत करो। जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहे वो हसनैन से मोहब्बत करे। क्यों? मन अहब्बहुमा फअहबब्तुहू,
جس نے حسین سے محبت کی میں نے خود اس سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی میں نے اس سے محبت کی، جس سے میں نے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، جس سے میرے خدا نے محبت کی اللہ قیامت والے دن اسے جنات النعیم میں داخل فرما دے۔ تو والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، اور واللیل سے مراد مخدومہ کائنات سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کی شان یہ ہے کہ حضور کیا گھر مبارک کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر ہوتا، سرکار کائنات کی آمد پاک ہو جاتی، وہ کھڑی ہو جاتی، حضور کی دست بوسی کرتی، سرکار کائنات ان کے سر مبارک پہ دست شفقت پھیر دے اور حضور ارشاد فرماتے، اے فاطمہ ہر کوئی میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آج میں تمہیں کہتا ہوں فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا اب بھی قربان، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کی عزت کی قسم جن کا مقام قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن حکومت خدا کی ہوگی مگر سرداری پنج تن پاک کی ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا سید الاولین انا سید الاخرین، اولین کا سردار بھی میں ہوگا، آخرین کا سردار بھی میں ہوگا۔ قیامت کے دن لواء الحمد کے تلے سرکار موجود ہوں گے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر کوئی مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے موجود ہوں گے۔ حضور کو اذن عام ہوگا، جس کو چاہیں گے مصطفیٰ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اختیار عام ہوگا، اور حضور 72,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں آئیں گے، اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 72,000 حوروں کی جھرمٹ میں جلوگر ہوں گی، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حاضر خدمت ہوگی اس وقت نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ابطال ہوں گے، سب کو حکم ہوگا نکسو رؤوسکم، نبیوں اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ میری بارگاہ میں آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر، نظریں جھک جائیں گی، میرا وجدان کہتا ہے اللہ فرمائے گا مانگ، حسین کی شہادت کا بدلہ مجھ سے کیا مانگتی ہے، علی اصغر کی شہادت کا بدلہ مجھ سے کیا مانگتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم آج لوگ کہتے ہیں، اس زمانے کے ملا نے ٹی وی چینل پر کہا کہ کربلا کے میدان میں 2 صحابہ کی جنگ تھی، 2 صحابی کی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس زمانے کے خارجی کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا، حسین باغی تھا۔ اس زمانے کے ملا آج بھی کہتے ہیں، آج کے ملا کہتے ہیں اگر حضور کو اختیار ہوتا تو حضور نے اپنے نواسے کو کونی بچایا میدان کربلا کے۔ آج کے ملا کہتے ہیں، اسی زمانے کے، اسی صدی کے ہیں۔ یارو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل بیت اطہار کے وہ تم پر احسان ہیں، ہماری کائنات میں قیامت تک ہماری نسلیں ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتی۔ جب سیدہ کائنات حاضر خدمت ہوگی اللہ فرمائے گا کیا مانگنا چاہتی ہے، میرا وجدان کہتا ہے وہ عرض کریں گی میرے مولا آج کے دن حسین کی شہادت کا بدلہ یہ ہے کہ میرے بابا کی امت کی بخشش معافی کا اعلان فرما، حسن کی شہادت کا بدلہ یہ ہے میرے بابا کی امت کی بخشش معافی کا اعلان فرما، علی اصغر کی شہادت کا بدلہ یہ ہے میرے بابا کی امت کی بخشش معافی، یزید کو تم کہتے ہو امیر المومنین، ارے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ابن جریر لکھتا ہے جب وہ کربلا کے میدان کے قریب آئیں حسین کو دیکھا سر کٹا ہوا ہے، علی اکبر کو دیکھا سر کٹا ہوا ہے، علی اصغر کو دیکھا سر کٹا ہوا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے آن محمد کو دیکھا سر کٹے ہوئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم سیدہ زینب نے اس وقت اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر کے کہا یا محمد یا محمد یا محمد، نانا جان ایک مرتبہ تو مدینے سے کربلا آ جاؤ، ایک مرتبہ تو حسین کے جسم کو دیکھو جن کے جسم کو سونگا کرتے تھے، سونگ کر فرمایا کرتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔
رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ارے ان کا احسان یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راستے کے اندر پہنچی ہیں، ایک بزرگ بوڑھی خاتون آئی ہے، طعام پیش کیا کہ بی بی ایک لقمے تو تناول کر۔ سید زینب نے ایک طعام کا لقمہ تناول کیا، فرمایا تو کون ہے؟ تعارف کروا، تو نے آج میری خدمت کی ہے، اس کا اجر سید زادی آج تمہیں عطا کروا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا سید زادی تو ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ مولا علی کی شہزادی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہے۔ کہنے لگے بی بی ہاتھ اٹھا کے دعا کر، اللہ ایک مرتبہ حسین کا دیدار کروا، ایک مرتبہ سیدہ زینب کا دیدار کروا دے۔ سیدہ زینب نے فرمایا اگر حسین کا دیدار کرنا چاہتی ہے تو نیزے پہ چڑھ زینب کا دیدار کرنا چاہتی ہے تو علی کی بیٹی سے ایک انسان کا بدلہ کائنات میں کوئی نہیں چکا سکتا۔ والضحیٰ سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، اور واللیل سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، ایک ترجمہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب سرکار کائنات علیہ السلام شب معراج لا مقام پر پہنچے، اس وقت سرکار کائنات علیہ السلام پر کیا کرم ہوا، اللہ پاک نے کیا کرم کر دیا۔ فَتَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ أَنْوَارِ رَبُوبِيَّتِنَا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بالکل قریب کیا، قریب کر کے اپنے دست قدرت سے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما، اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما لگا دیا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، آنکھ تو مصطفیٰ کی تھی مگر دیکھنے والا کون؟ مصطفیٰ کی عزت کی قسم، اس طرف کون تھا، اس طرف کون تھا؟ ہاں ہاں احد دیو ہے، احد دیو ہے، میم دیو لے دلری موہے، دھیان فرید رکھی ہر آن عشق اشادہ دیوان۔ اگلے دن میں خطاب کر رہا تھا اور مجھے سعادت ہے کہ حضور فرید پاک کی مسجد میں چاچنا شریف میں پچھلے ہفتے جب میں خطاب کر رہا تھا، اس وقت ایک بات ذہن میں آئی، لوگ کہتے ہیں کہ فرید پاک نے فرما دیا احدویو ہے تے احمدیو ہے، کیا خدا اور رسول ایک ہو گئے؟ میں نے کہا مولانا عقل کی بات کر، جب تو نے اپنا آپ دیکھنا ہو تو آئینہ سامنے رکھتا ہے، آئینہ سامنے رکھتا ہے۔ مظہر مختار نے اپنا آپ دیکھنا ہو، آئینہ سامنے ہوگا، جب آئینہ سامنے ہوگا اس میں صورت تو میری ہوگی، جب صورت میری ہوگی آئینہ تو مظہر مختار نہیں بن گیا، مگر مظہر مختار سے جدا بھی نہیں ہو گیا۔ حضور ہے آئینہ جمال خدا، یہاں سے بات شروع کی یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ حضور ہے آئینہ جمال خدا، اور کب تک مصطفیٰ آئینہ بن کر دنیا میں آئے، کب تک خدا اپنے یار کو دیکھتا رہتا ہے؟ فرما وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہر وقت ہم تو میری نگاہوں میں بسا رہتا ہے، ہر وقت تو میری نگاہوں کے اندر موجود ہے، یعنی ہر وقت خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا من عرفنی فقد عرف الحق من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے پہچانا اس نے حق کو پہچانا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ لکمین دے پردے پا بہمیں تینو جانن والے جان گئے، اتھاں خود عبد صد ویندے اتھاں حق نال مل ویندے، دماغے کو چکر ویندے ہے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لایس الوہیت کو چمکا یس، ہر ہر شان ٹھمکا یس، مفصل حال کیا پچھ دی، یہ دل ازلوہ دیوانی شراب حب مستانی، محمد یار وجفانی کرم دی بھال جے بھالے، ہزارہ درد ہن ٹالے مٹھے چے چندی وہ چالے، کرم کی بھال کیا پچھ دی، مظہر نور ازل منظر نور ابد، از ازل تا ابد نور دمالا تیرا، اے شہ حسن دو عالم تیرے قدموں پہ نثار، خود بھی شیدائی ہے اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ نے تجھ کو شاہکار بنا رکھا ہے، اب کسی اور کو تجھا نہیں ہونے دیتا، میں بھی شیدا ہوں نصیر اس سے خوباں کا، مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔
ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا. خواجہ حضرت شاہ نصیر الدین کا تخیل دیکھو، لکھتے ہیں ازل کے نور کو جب اس میں آشکار. بشری پردے میں خدا نے اپنے نور کا پردہ، اپنے نور کا پردہ کیا. ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، خود اپنی ذات پہ خالق نے افتخار کیا. تیری شبیہ کی تکمیل پر مصور نے خود اپنے فن کو تیری ذات پہ نثار کیا. خود اپنے فن کو تیری ذات پہ نثار کیا. دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگین میں رواں نور کا دریا دیکھا. دل میں دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگین میں رواں نور کا دریا دیکھا. چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا. کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا. کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا. بس دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا. منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، یہ حضرت کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات. نور ہی نور ہے مہدی ہے فضا آج کی رات، نور ہی نور ہے مہدی ہے فضا آج کی رات. فرش سے تاب فلک کون گیا آج کی رات، فرش سے تاب فلک کون گیا آج کی رات. ہاں جلوے حسن محمد کی ضیاباری میں، جلوے حسن محمد کی ضیاباری میں بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. بڑا خوبصورت تخیل پیش کیا حضرت شاہ نصیر الدین نے. اسے تھوڑا سا سمجھا دوں کہ حضرت شاہ نصیر الدین فرماتے معراج کی رات تھی تو رات، ادھر حضور کی آمد تھی، انوار تھے. جہاں انوار ہو وہاں ظلمت کہاں ہوتی ہے، جہاں انوار ہو وہاں رات کیسے بنتی ہے. تو کہا جلوہ حسن محمد کی ضیاباری میں، ادھر حضور کے چہرے کی انوار کی ضیاباری تھی. تو رات نہ رہی بلکہ کیا بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. ادھر زمین پہ یہ ہوا اور آسمان پہ لامکہ پہ کیا ہوا. زمین پہ حضور کے حسن کی ضیاباری تھی، زمین پہ حضور کے حسن کی ضیاباری ہے. ارے آج بھی محمد کے حسن کی ضیاباری ہے، کبھی فرید کی شکل میں، کبھی غزالی سما کی شکل. جذبہ حسن محمد کی ضیاباری میں بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات. ادھر یہ انوار تھے اور لامکہ پہ کیا انوار تھے. جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں ادھر حضور کے چہرے کے حسن کے انوار تھے، ادھر لامکہ پہ خدا کے حسن کی انوار کی بارش تھی. شاہ نصیر الدین کہتے ہیں کوئی محبت کے ساتھ محبوب چل کے آ رہا ہو اور عاشق اسے دیکھ رہا ہو، موسم سہانا بن جائے اور پھر رمجم بارش شروع ہو جائے. اس بارش کے اندر محبوب خریم ناز سے چل کے آ رہا ہو تو عاشق اس سہانے موسم میں بار بار اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے. یہ تو دنیا کی محبت کا عالم ہے، ادھر خدا کی محبت تھی، ادھر خدا کا محبوب تھا. جب مصطفیٰ لامکہ پہ تھے وہاں خدا نے اپنے انوار کی بارش کرا دی تھی، خدا نے اپنے انوار کی بارش کرا دی تھی. اسی انوار کی بارش کے اندر جب مصطفیٰ آ رہے تھے، آ کون رہا تھا، دیکھ کون رہا تھا، جا کون رہا تھا، قسمیں کون کھا رہا تھا، ادھر کون تھا ادھر کون تھا. بس ایک دی دمدم سے بس ایک دی دمدم سے پھر ایک دو درگانے کافر کے مشرک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فرید، حق فرید.
بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے، ہاں ہاں یار نہیں وچ پردے خود پردہ ہی یار۔ مجھ سے کوئی کہہ دے مولانا فرید پاک نے کہا ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ وقت احد ویو ہے تے احمدیو ہے، یہ سنی بریلوی فریدی خدا رسول کو ایک مانتے ہیں، ایک بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو نہیں بنا رہے، نہ عقیدہ ہے، چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خدا کیسے فرماتا ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب جس نے تیری اطاعت کی حقیقت میں میری اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے سبقت نہ کرو، اللہ کے رسول کے آگے نہ چلو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سبقت خدا سے کیسے ممکن ہے؟ سبقت کا تعلق تو حس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو دیکھنے کے ساتھ ہے۔ جب کوئی عام آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا تو اس سے سبقت کیسے کرے؟ یہاں اللہ سے سبقت کا معنی کیا ہوگا؟ تقدیم خدا کا معنی کیا ہوگا؟ امام رازی نے لکھا معنی یہ ہے کہ دراصل حضور سے سبقت کرنا خود خدا سے سبقت کرنا ہے۔ خدا نے کہہ دیا جس نے تم سے سبقت کی اس نے مجھ سے سبقت کی، بیعت رضوان ہو گئی۔ اچھا سی میں نے تقریر ختم کرنا پہ ہم انہیں ذوق نے والا میں دوبارہ شروع کرا دیتی ہے، انہیں دوترے منٹ برداشت کرو تو ایک دفعہ تھا کو سبحان اللہ۔ یہ مضمون حضور فرید پاک کے ہیں، پھر جانشین بھی حضور فرید پاک کے بیٹھے ہوں تو یقیناً اللہ اکبر اللہ اکبر، جس موضوع کو وہ موضوع سمجھتے ہیں وہی بلوا لیا کرتے ہیں۔ توجہ کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں احد ویو ہے تے احمد، کیا خدا مصطفیٰ ایک ہو گئے؟ ہک ہے کیا ایک بن گئے؟ میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بیعت رضوان ہو رہی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، حضور نے بیعت لی ہے، سبھی صحابہ نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے، حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، رکھتے گئے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں جی اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور یہ کیوں نہ فرماتے وہ شہید نہیں ہو گئے؟ خبر کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا ایک آنکھ نے یہ دیکھا کہ حضور کو خبر نہیں ہے، دوسری آنکھ نے دیکھا، پھر عثمان اگر زندہ نہیں تھے تو ان کی طرف سے ہاتھ کو مصطفیٰ رکھے۔ نگاہ میں فرق ہے، آنکھ میں فرق ہے۔ جب حضور نے ہاتھ رکھا اللہ نے وحی بھیجی، اس منظر کو دیکھا خدا نے، ید اللہ فوق ایدی ہے، دیکھنے میں تیرا ہاتھ تھا، حقیقت میں دستے قدرت خدا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا واللہ رسولہ احق ان یرضوہ، جس نے مصطفیٰ کی رضا کو حاصل کیا اس نے خدا کی رضا کو حاصل کیا۔ علامہ ابن تیمیہ ان کا شیخ الاسلام ہے، ان کا بڑا عالم ہے جسے علامۃ الطہر کے لقب سے وہ ملقب کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے کہ اقامہ اللہ تعالی مقام نفسه فی امرہ ونحیہ واخبارہ فلا يجوز ان يفرق بین اللہ ورسولہ فی شیء من هذه الامور۔ لکھتا ہے کہ کن بھول بھلیوں میں مبتلا ہو، حکم دینے میں خدا مصطفیٰ ایک، روکنے میں خدا مصطفیٰ ایک، خبریں دینے میں خدا مصطفیٰ ایک، جو حکم مصطفیٰ کا ہے وہی تم خدا کا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، وگرنہ صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو حکم مصطفیٰ کا ہے وہی حکم خدا کا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ سے بڑی خوبصورت استدلال ہے، یہ نماز شب معراج جب حضور واپس آئے نا تو نماز فرض ہو گئی، تو اس سے پہلے حضور نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صدیق اکبر نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی،
ایک روایت میں آتا ہے مولا علی نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز. یہ ان کا مولوی عبدالعزیز آج اگلے دن یہ ٹی وی چینل پر کہہ رہا تھا حتیٰ کہ حضور بھی قانون نہیں بنا سکتے. وَأَمُ اللَّهِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ خود خدا کا قانون بن جایا کرتا. میرا سوال یہ ہے نماز کی فرضیت کا حکم تو شب معراج ہوا تھا. حضور پہلے کس کے حکم سے نماز پڑھ رہے تھے؟ صحابہ نے پڑھی, مولا علی نے پڑھی, سیدنا صدیق اکبر نے پڑھی, فاروق اعظم نے پڑھی. اجلہ صحابی نے نہیں کہا خدا نے حکم تو نہیں دیا, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ جانتے تھے جو حکم مصطفیٰ ہے وہی حکم خدا ہے. آگے سنو توجہ ہے. جب تک تو سا راضی نہ تھی سو مائیں جان نہ چھوڑو سا. اللہ اکبر. جو حکم مصطفیٰ ہے وہی حکم خدا ہے. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار موجود ہیں. قرآن کی وحی اتری ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے اپنے وقت میں فرض ہے. ظہر کے وقت میں عصر پڑھ سکتے ہو. اب عصر کا وقت آنے والا ہے, اس میں کہو کہ مغرب بھی پڑھ لیں, پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ پڑھتے ہیں. بھئی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے اس لیے پڑھتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا تھا جنگ میں. 2 نمازوں کو جمع کیا, اس لیے ہم بھی جمع کرتے ہیں. میں نے کہا مولانا وہ جمع تھی کیا, وقتی تھی یا فعلی تھی؟ اگر وقتی ہوگی تو خدا کے حکم کے خلاف جائے گا. وہ جمع فعلی تھی. ایک نماز کا آخری وقت ہوتا تھا, دوسری نماز کا ابتدائی وقت ہوتا تھا. تب جا کر حضور نے 2 نمازوں کو جمع کیا. مگر خدا نے کہا اپنے وقت پہ نماز فرض ہے. مگر میں اور تو ایک جگہ پر ایک وقت میں 2 نمازوں کو پڑھتے ہیں. کیسے جی؟ میں نے کہا عرفات میں پڑھتے ہیں. نہیں سمجھے. عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر کو بھی عصر کو بھی پڑھتے ہیں, اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کو قضا نہیں ادا پڑھتے ہیں. میں نے رات کے 12 بجے مغرب کی نماز ادا پڑھی. حضرت سے پوچھئے یہ کیا ماجرا ہے؟ بھی ادھر تو قرآن نے کہا نماز اپنے وقت میں فرض ہے, ادھر حضور 2 نمازوں کو جمع کر رہے ہیں. ادھر سے حکم آتا ہے یہ فیصلہ بھی میرا تھا. اپنے وقت میں نماز پڑھنی ہے, چونکہ میرے یار نے عرفات میں 2 نمازیں جمع کر دی, مزدلفہ میں 2 نمازیں جمع کر دی. اپنے یار کی سنت کو قیامت تک باقی جاری رکھا. یہ قانون بن گیا خدا کا, یہ قانون بن گیا خدا کا. توجہ ہے صحیح. سرکار کائنات علیہ السلام حضرت سے پوچھئے, صاحبزادہ صاحب والا شان سے پوچھئے کوئی قربانی کرنا چاہے اور کہہ دے نہیں 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے, قربانی ضرور کرنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب کی اللہ فتویٰ دے دیں گے جائز نہیں ہے. 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی جائز. توجہ قربانی جائز. ایک صحابی آ گئے, وہ کس وقت آئے یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں. حضور نے ابھی نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھی, انہوں نے قربانی پہلے کر دی. ابھی حضور نے نماز نہیں پڑھی, قربانی پہلے کر دی. اللہ نے حکم دے دیا جس نے میرے یار سے پہلے قربانی کی ہے اس کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا. میرے مولا وہ قربانی کرتے وقت جب وہ جانور کو ذبح کر رہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھ رہا تھا, تیرا نام تو لے رہا تھا. ادھر سے جواب ملتا ہے اپنے نام لینے کو دیکھوں یا یار کو دیکھوں. قربانی قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی چونکہ پہلے قربانی کر چکے تھے بکرے کی, حاضر ہو گئے, صحیح ہے کرم تو کر دیں, قربانی ضرور کرنا چاہتا ہوں مگر 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے. فرمایا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں قیامت تک سب کے لیے 1 سال کی شرط ہوگی, تو اگر 6 ماہ کی بکری کا بچہ قربان کر دے میں ضمانت دیتا ہوں تیری قربانی آج بھی قبول ہے, کل بھی قبول ہے.
وہ زبان جن کو کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالوں ایک صحابی آ گئی صحیح کوئی حجت بھی کر لیتا ہے آپ سے مجھ سے مگر حضور سے تو کوئی نہیں کر سکتا نا وہاں ادب کا مقام ہے مگر وہ صحابیہ ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سنا ہے جس کا خامن فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے میں تو اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتی سائیں اب حکم خدا کا ہے فرمان سرکار کا ہے 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے وفات کی مگر اس نے کہا میں نہیں بیٹھ سکتی حضور نے فرمایا بول تو کتنی دن بیٹھے گی کتنی دن بیٹھے گی اس نے کہا 3 دن فرمایا جا سب کے لیے 4 مہینے تیرا 3 دن 4 مہینے کے قائم مقام ہوتا چلا جائے آگے سن میرے سرکار موجود ہیں میرے سرکار موجود ہیں حدیث پاک میں آتا ہے ایک کافر حضور سے عرض کر رہا ہے جو آپ فرماتے ہیں کل میں نے آپ سے جو سودا کیا تھا میں نے نہیں کیا مکر گیا کافر حضور نے فرمایا کل ہی تو تم نے سودا کیا تھا کہنے لگا نہیں کیا اگر کیا تو گواہ لائیے گواہ پیش کریں صحابی رسول گزر رہے تھے صحیح ہے کیا کہتا ہے گواہی دیں تو میں آپ کا گواہ ہوں فرمایا جو امر واقع میں ہوئی نا تو کل واقع میں نہیں تھا کیسے گواہی دے گا ہائے ہائے اس نے جواب دیا اس نے کہا سب سے بڑا ایمان ہے ہمارا خدا پر ایمان ہے ہمارا جنت دوزخ پر ایمان ہے ہمارا کتابوں پر ایمان ہے ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے ہمارا نبیوں پر نہ آج تک آپ کے سوا کسی نبی کو دیکھا نہ اصلی کتاب کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا نہ عرش کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا جب خدا کو تم لے کے مان سکتے ہیں تو نہ ہونے کے بارے کیوں گواہی دے سکتے ہیں اب سنو قرآن کہتا ہے حضرت سے پوچھئے قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ عدل والے گواہی دیں گے تو گواہی قبول مگر نہ قبول حضور نے فرمایا اس کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے قائم مقام ہوتی چل جائے آخری حدیث پاک حضرت ابو ذر آ رہے تھے ابو ذر نہیں تھے ایک شخص سامنے آ رہا ہے جیسے کئی میل سامنے ہو اور حیولہ کی شکل میں ہو کسی سے شکل ملتی جلتی ہو میں کہہ دوں حضرت قاری سلطان احمد صاحب آ رہے ہیں حالانکہ وہ نہ ہو میں کہہ دوں حالانکہ وہ نہ ہو آنے والا جو بھی آ رہا تھا حضور نے فرمایا کون ابا ذر کون ابا ذر کون ابا ذر آنے والا جو بھی ہے ابھی ابو ذر ہو جا ابھی ابو ذر ہو جا خدا کی عزت کی قسم ادھر مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ادھر خدا نے اسے ابو ذر کا ہم شکل بنا دیا وہ زبان جن کو کن کی کنجی کہیں میں نے تو آخری حدیث کہی تھی چلو ایک حدیث کی اور اجازت مانگ رہا ہوں توجہ کر اللہ اکبر سرکار کائنات علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو کافروں نے کہا جو 3 قافلے آ رہے ہیں آخری قافلہ کب پہنچے گا حضور نے فرمایا مغرب کے بعد مغرب کے وقت پہنچ جائے گا جب سورج غروب ہو جائے گا تو صحابہ اونچی بلڈنگوں پر چڑھ گئے قافلہ تھا نہیں قافلے کے نام و نشان نہیں تھے تو صحابہ رونے لگے صحیح وہ قافلہ تو نہیں آیا وہ تو کافر خوش ہو رہے ہیں ہم رو رہے ہیں حضور نے ہاتھ بلند کی اے اللہ دعویٰ میں نے کیا پوری کرنے والی تیری ساتھ ابھی ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائے اللہ نے حکم دیا سورج اس وقت تک غروب نہیں ہو سکتا جب تک میرے یار کا فرمان پورا نہ ہو جائے وہ زبان جن کو کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مظہر ظاہر نہیں بن جاتا آئینہ ذات نہیں بن جاتا آئینہ رہتا ہے ذات رہتی ہے مظہر رہتا ہے ظاہر مصطفیٰ ہیں اور خدا ہیں خدا نہیں ہو سکتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے اللہ کریم تیری میری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ